جلدی سے اس لڑکے کو دیکھو، اگر خدا نہ خواستہ یہ لڑکا مر گیا تو مکہ میں تمہارا آنا جانا بند ہو جائے گا، کوئی تمہیں مکہ میں بھاؤ نہیں پوچھے گا، وہ تو عبادت کی جگہ ہے۔ جلدی سے مسئلہ سارا گاؤں جو ہے بھاگا، تو کتابوں میں لکھا ہے جو بھاگا تو ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی بھاگے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک طرف بکریاں رو رہی تھیں اور ایک طرف سورج غروب ہو رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے ایسے بچپن میں کھڑے تھے، اور یہ قافلہ جو آیا گاؤں سے تو آگے آگے حضرت حلیمہ تھی، تو حضور حضرت حلیمہ کی تحویل میں تھے، پہچانتے تھے کہ یہ حلیمہ ہے۔ جب حضور نے حضرت حلیمہ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے دوڑے، اور حلیمہ یہاں سے دوڑی، ایک دم سے دوڑے، ایسے دوڑے کہ جیسے کہ بس ابھی گر جائیں گے، جیسے بچے ایک دم تیزی سے دوڑے تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی تیزی سے مت دوڑو جو گر جاؤ۔ اور حضرت حلیمہ نے فوراً اپنے سینے سے لگایا اور بہت پیار کیا، تو حضور ایک ہی جملہ کہتے تھے، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، ایک ہی جملہ کہتے تھے آپ۔ اب رات ہو گئی، سارے کے سارے قبیلے بنی سعد والے آ گئے، سب آ گئے، اور سب نے جو ہے دیکھا تو سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا بھائی یہ معاملہ سنبھلتے ہی جلد از جلد اسے واپس مکہ بھیج دو، یہ جانے اس کی ماں جانے، ان کی والدہ زندہ تھی اس وقت میں۔ چنانچہ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دم سے چمک اڑ جاتے تھے، یہ فرشتوں کو دیکھا تھا نا بچپن میں، ایک آدمی کو جو دیکھے تو رات کو گھبراتا ہے، ایک دم سے اڑ جاتے تھے۔ تو ساری کے ساری قبیلے بنی سعد کی خواتین مرد عورتیں جمع ہوئی، انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو ہے یہ تو کچھ عجیب ہی بچہ ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ تو اس کو دیکھے گی کہ تو اپنے بچوں کو دیکھے گی کہ تو اپنی ذات کو دیکھے گی، ایسا کرو تقسیم کرو، ایک دن فلاں کے گھر، ایک دن فلاں کے گھر، ایک دن فلاں کے گھر، جہاں تک معاملہ قابو میں نہیں آتا ہے، اور پھر سب قبیلے بنی سعد والے سب مل کر چلو مکہ، تو مل کر مکہ جائیں گے، کچھ دھندا بھی ہو جائے گا ہمارا، کچھ لڑکے بڑے لڑکے مل جائیں گے تو لیتے آئیں گے ہم، اور دوسرا کہ اس بچے کو حوالے بھی کر دیں گے۔ لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے تو رات کو جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بھئی یہ آئے فرشتے، بچپن کے اندر۔ آخرکار معاملہ قابو میں آیا، یہ سارا کا سارا قبیلہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پاس آیا، اور ماں کے پاس آ کر کہا کہ بھی آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ تو ماں نے کہا کہ تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ اب بھی یہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، یعنی ماں کا اشارہ یہ تھا کہ واپس لے جاؤ، بیماری نہیں یہاں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھی اب ہم نہیں لیں گے، اس کے ساتھ تو یہ ہوا، اس کے ساتھ تو یہ ہوا، اس وقت میں ام ایمن بھی وہاں تھی، یہ جو بات ہوئی نا مکہ میں تھی وہ، اس لیے حضور کے بچپن کے قصے ام ایمن سے زیادہ مروی ہیں کتابوں میں، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا۔ عبد المطلب آ گئے، عبد المطلب نے کہا کیا ہوا، دادا تھے یہ آ گئے، کیا ہوا؟ جو کہ یہ لوگ تو لے کر آئے ہیں اور یہاں پر پھر وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا نہیں واپس مت بھیجو، ہم جو ہے پھر تدبیر کرتے ہیں، سمجھدار آدمی تھے۔ حلیمہ وغیرہ کو جو دینا تھا ہدیہ ہدایا وہ دے دیا، جس کو جو بچہ لینا تھا مکہ سے وہ لے لیا، یہ قافلہ واپس چلا گیا۔ عبد المطلب نے اعلان کیا مکہ میں کہ یہ سب بچے مر رہے ہیں یہاں، تو میری رائے یہ ہے کہ میں جو ہے ایک پلان کرتا ہوں کہ بچوں کو مدینہ منورہ بھیج دیا جائے، اور مدینہ منورہ میں ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، جانے کا، آنے کا، ٹکٹ وکٹ جو بھی ہے خرچہ میری ذمہ۔ یہ عبد المطلب نے اعلان کیا، اور وجہ کیا؟ وجہ ہے جو محمد حضور کو ہی بھیجنا ہے، تو اکیلے کیسے جاویں؟
ہم رئیس ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس اٹھنی ہے، یہ وہ اعلان کیا تو فلاں تاریخ فلاں وقت میں حرم میں سب جمع ہو جائیں، جن کو بھی اپنے بچے بھیجنے ہو مدینہ، یہاں تو حالات ہے، مکہ میں تو بچے مر جائیں گے، اچھا ہے وہاں تھوڑی کھلی ہوا ملے گی مدینہ منورہ کی، تو وہاں بچے محفوظ رہیں گے، پھر جب یہاں حالات ٹھیک ہو جائیں گے بچوں کو بلا لیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو حضرت آمنہ کے پاس آ کر کہا کہ دیکھ بیٹا آمنہ، میں نے اعلان کر دیا ہے، اب تو محمد کی تیاری کر، کپڑے وغیرہ، اور تم بھی تیاری کرو، ہر ماں اپنے بچے کو لے کے جائے تاکہ اپنے بچے کو ماں وہاں دیکھے۔ اور عبد المطلب نے وہاں اعلان کر دیا۔ عبد المطلب کی جو والدہ تھی وہ مدینہ کی تھی، سلمہ، باب السلام جو ہے نا آج کل باب السلام، وہی پر ان کا مکان تھا سلمہ کا، کہ ان کی والدہ وہاں کی تھی۔ یعنی یہ سمجھو کہ عبد المطلب کے تعلقات مدینہ والوں سے تھے۔ ان کے والد جو تھے عبد المطلب کے، یہ آئے تھے یہاں مدینہ منورہ آئے تھے اپنے کاروباری سلسلے میں، وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی پسند آئی، بھی اس کا کیا نام ہے؟ یہ کہا سلمہ، یہ کہا یہ فارغہ، یہ جملہ پوچھتے عرب، فارغہ یعنی فارغ ہے، کسی کے ساتھ جڑی ہوئی تو نہیں ہے؟ کنفرمایا نہیں فارغہ، تو لیکن شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عرب جو ہے نا، عرب یہ کبھی بھی لو میرج نہیں کرتے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، عربوں کی ہمارے یہاں بلا ہے یہ لو میرج کی۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تھوڑی بہت ملیشیا پہنچی ہے بلا، لیکن وہاں پر بھی نہیں ہوتا۔ عربوں کے یہاں کبھی بھی لو میرج کے قصہ نہیں ملے گا۔ ہم تو وہاں رہتے ہیں، آ کر کہیں گے شیخ آپ کے بیان میں فلاں آتا ہے آدمی، آپ کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کی لڑکی سے مجھے شادی کرنی ہے، آپ جو ہے میری سفارش کر دیں، اتنا کہیں گے، میری سفارش کر دیں۔ یا فلاں جو آدمی آتا ہے آپ کے بیان میں بیٹھتا ہے، آپ کو پانی پلاتا ہے یا آپ کو کار میں لے کے جاتا ہے، اس کی بہن کی دینداری میں نے دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کروں۔ یہ بس، اس سے آگے نہیں۔ ہمارے یہاں نہیں لڑکی بھگا کے لے جاوے اور یہ کرے وہ کرے، یہ عربوں میں کوئی قصہ آپ نہیں دیکھو گے، یا کوئی ہوگا تو ایسا ہوگا جو ہندوستان میں رہا ہوگا، یا ہندوستانی سے زیادہ دوستی ہوگی، وہ کرے گا ایسا کام۔ عرب ایسا بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں بھائی تیری بیٹی جوان ہے، یہ اس کا یہ بھی جوان ہے، بسم اللہ کرتا توکل علی اللہ، تو بات بیچارے اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ مولانا حاضر اسی مجلس میں نکاح کر دیتے ہیں پوچھ پاچھ کے، اور اسی رات میں رخصتی۔ یہ عبداللہ لہیانی کی جو سمیہ ہے نا، اس کا تو ایسے ہی نکاح پڑھایا تھا میں نے، ایسا خوشحال ہے ماشاءاللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبد المطلب کے والد تھے، یہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ لڑکی مجھے پسند ہے، فارغ تو فارغ تو نہیں ہے، تو فارغ ہے یہ، تو کہا ماں باپ کون ہے؟ یہ بھی آپ کے بیٹے سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہ تم ہو کہاں کے؟ یہ کہ مکہ کے۔ مکہ میں تو بہت قبیلے ہیں۔ کون سا قبیلہ؟ قریش۔ جو قریش قریش بڑا قبیلہ شمار ہوتا تھا۔ تو ابھی تم جو یعنی میری بیٹی کا کیا کرو گے؟ لیکن میں رہوں گا 15 دن یہاں، پھر مجھے جانا ہے شام، وہاں سے کاروبار وغیرہ کرنا ہے مجھے، تو میں کاروبار کر کے واپسی میں آتا ہوا میری اہلیہ کو لیتا جاؤں گا مکہ۔ ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، 15 دن ٹھہرے، حمل ٹھہرا تو حمل میں عبد المطلب ٹھہرے۔ اب یہ تو چلے گئے شام جانے کے بعد یہ گم ہو گئے عبد المطلب کے والد، کوئی خبر نہیں کہاں ہے کیا نہیں، ارے کہاں گیا لڑکا کہاں گیا، کچھ پتہ نہیں۔ اب مکہ والے حرکت میں آئے، ارے ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا، ڈھونڈتے یہاں آئے مدینہ پہ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہماری یہ اس کی بیوی ہے، وہ بھی امید سے ہے بھئی وہ آوے جلدی اپنی بیوی کو لے جاوے مکہ۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ ان کو کسی سانپ نے کاٹا وہاں اور ان کا انتقال ہو گیا، اور یہاں ولادت ہوئی مدینہ میں۔ یہ عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک سفید بال تھا، تو پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا، جا شیبہ، بوڑھا آیا، جا شیبہ۔ اس نے ان کا نام شیبہ پڑا تھا، پہلے شیبہ نام تھا،
عبد المطلب کا، بعد میں عبد المطلب بنا۔ اور مکہ والے جو آ کر لے گئے، سلمہ کو بھی لے گئے، بہو ہے نا ان کی، اور عبد المطلب کو لے گئے، قسم کرسی میں بڑے ہوئے۔ یہ عبد المطلب کو اللہ نے پھر رئیس بنایا، یہ دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے اعلان کیا میں مکہ میں بہت حالات ہے، چلو میں صاحب کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ اور مدینہ والوں سے تعلقات تو تھے ہی ان کے، وہی پیدا ہوئے تھے عبد المطلب، تو سب کو لے کر کھانے کا پینے کا سارا انتظام کیا۔ حضور کو ہی بھیج دیا، حضرت آمنہ کو ہی بھیج دیا، سب کو بھیج دیا جاؤ۔ اب جب حالات ٹھیک ہوئے تو عبد المطلب نے خط بھیجا، واٹس ایپ تو تھا نہیں اس زمانے میں، فون تو تھے نہیں، کہ چلو اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تم آ جاؤ۔ تو سارا قافلہ جو ہے واپس، اس سفر میں پھر حضور کی والدہ کا انتقال ہوا مقام ابا۔ اس وقت میں یہ ام ایمن بہت قریب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی والدہ کے سینے سے لگے ہوئے تھے، ام ایمن کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، اور پھر ان کی والدہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حضور کی طرف دیکھا اپنے انتقال سے پہلے، اور یہ کہا بیٹا محمد مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں دنیا سے اتنی جلدی چلی جاؤں گی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ تیری میں خدمت کرتی، اچھے کپڑے پہناتی، اچھا کھانا کھلاتی، تجھے پالتی پوستی، تیری خوشیاں دیکھتی، لیکن لکل عروج زوال، ہر اوپر جانے والوں کا زوال ہے، ایک نہ ایک دن آنا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے، اب بیٹا میں جا رہی ہوں۔ یہ آخری جملے تھے ان کی والدہ کے، اور حضور کیا کہہ رہے تھے، ماں کیا کر رہے ہو، 4.5 سال کی عمر تھی، اور یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں۔ 22-23 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کی والدہ کا، بلکہ اس سے بھی کم، بہت جوانی کے اندر۔ میں نہیں سمجھتی تھی میں اتنی جلدی مر جاؤں گی۔ آدمی کو ہوتا ہے نا، میں بھی اور جیوں گا، میں بھی اور جیوں گا، میں بھی اور جیوں گا۔ اب قبر ہو دی گئی، اب ام ایمن کا مسئلہ آتا ہے۔ تو جب قبر میں رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ پتہ نہیں ہے موت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ لوگوں نے جب دفنانا شروع کیا مقام ابا میں آپ کی والدہ محترمہ کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کود پڑے، کیا کر رہے محمد، لیکن میں بھی میری ماں کے ساتھ سوؤں گا۔ اس وقت قبر میں سے نکالنے والی یہ ام ایمن تھی، حضور کا نکالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر اپنے سینے سے لگایا، اور اپنے سینے سے لگا کر جب مٹی وغیرہ ڈال دی، اور پھر جو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میری ماں۔ 4.5 سال کی عمر میں تو بچہ اپنی ماں کو اچھی طریقے سے پہچان لیتا ہے۔ جب لے کے چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، اٹھائے ہوئی تھی حضور کو، بار بار ہی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور یہ ام ایمن اپنا ہاتھ رکھتی تھی حضور کے آنکھوں کے اوپر اور اس طرف کرتی تھی، بیٹا چلو مکہ جانا ہے، مکہ جانا ہے۔ اچھا مکہ مکرمہ والوں کی اطلاع ہو گئی کہ وہ قافلہ جو بھیجا تھا وہ آ رہا ہے، تو عبد المطلب اچھے کپڑے پہن کر کچھ کھانا لے کر اپنی بہو کے لیے، آمنہ کے لیے اور حضور کے لیے سب لے کر، حضور کا کمرہ بھی وہاں صاف کر دیا مکہ میں۔ یہ کیوں کیا؟ یہ کہا بیٹا آ رہا ہے نا، محمد آ رہا ہے، تو آمنہ بھی آ رہی ہے، چادر ٹھیک ٹھاک کر دی، زمزم بھروا لیا، کھجوریں بھروا لی، پنیر اس وقت کھایا جاتا تھا، پنیر بھروا لیے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے عبد المطلب استقبال کے لیے تنعیم پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے تو ان کی نظر آمنہ کے اوپر بھی، آمنہ کہاں ہے، محمد کہاں ہے، یہ تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن اٹھائے ہوئے، عبد المطلب بہت ناراض ہوئے، آمنہ کہاں چلی گئی، یہ ام ایمن نے کیوں اٹھایا ہے ان کو، یعنی ام ایمن کا درجہ نیچا، آمنہ تو ماں ہے، ماں کے پاس ہونا چاہیے میرا بیٹا، وہ کہاں چلی گئی؟ اب کسی کی ہمت نہیں کہ عبد المطلب کے کان میں کہیں، کسی کی ہمت نہیں۔ ایک بہت بڑے قریشی تھے، بوڑھے تھے، وہ آئے عبد المطلب کے پاس اور یوں کہا کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔
اوہ آسمان ٹوٹ پڑا. عبد المطلب کبھی روتے نہیں تھے، جری آدمی تھے، ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں. اوہ پھر حضور کو اپنے گود میں لیا عبد المطلب نے. یہ کہا کہ اس بچے کا باپ بھی نہ رہا، ماں بھی نہ رہی، لیکن اللہ اللہ ہے. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. حق جو ہے یہ مخالف فضاؤں میں پلتا ہے، اس کا موافق ہواؤں کی ضرورت نہیں ہے. جتنی مخالف فضائیں ہوں گی اتنے میں یہ حق پلتا رہے گا اور پروان چڑھتا رہے گا. سیدھے گھر پر آئے. اب گھر پر آئے تو بہت بھاری پاؤں سے دروازہ کھولا ہے گھر کا، کیونکہ جس کے لیے بنایا تھا گھر، جس کے لیے کمرہ سجایا تھا وہ تو ہے نہیں. اندر جا کر کچھ کپڑے وغیرہ لیے، کچھ لیا اور سیدھے لے کر اپنے گھر پر آ گئے. اور اپنے گھر پر آ کر حالہ ان کی بیوی تھی عبد المطلب کی گئے. 2 لڑکیاں مکہ مکرمہ میں تھی بہت خوبصورت. ایک کا نام آمنہ تھا، ایک کا نام حالہ تھا. تو سب گھر والوں نے مشورہ کر کے یہ سوچا کہ بھئی چلو عبداللہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے اپن. تو سارے گھر والے جو ہے متفق ہو کر حالہ اور آمنہ کو دیکھنے گئے. تو عبد المطلب نے عبداللہ سے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ 2 لڑکیاں ہیں، ہمیں چھانٹی ہے، شریف النسب ہے، آپ جس سے چاہو پسند کر لو، شادی کر لو، آپ بتاؤ کس کے ساتھ شادی کریں تمہاری. اور عبداللہ کے سامنے آمنہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے. نکاح ہو گیا. اب جو ہے حالہ بچ گئی. تو عبد المطلب نے کہا بھی بیٹے ایک کام کرو، حالہ کے ساتھ میرا نکاح کرا دو. ارے حیدرآباد والا ایسا ہوتا ہے؟ حیدرآباد میں کبھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوگا. تو عبد المطلب نے کیا کہا کہ میرا نکاح کرا دو. چنانچہ سب بیٹوں نے مل کر ان کا نکاح کرایا. کس کا؟ عبد المطلب کا. تو آمنہ کے پیٹ سے حضور پیدا ہوئی اور حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئی. اسی لیے حضور اور حضرت حمزہ ہم عمر تھے، چچا تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے، یہ ان کا احترام کرتا تھا. لیکن تاریخ یہ ہے کہ حالہ کے پیٹ سے تو حمزہ اور آمنہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ہم عمر تھے. تو حضرت حمزہ جب بڑے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ کام کر لو، چونکہ ہم عمر تھے نا اور رضائی بھائی بھی تھے، یہ کام کرو. تو حضرت حمزہ کہتے تھے دیکھیے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے، لیکن دروازے پر جو کھڑا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کون کھڑا ہے؟ کہ فرمایا عمر کھڑا ہے. یہ کہا تھا. جب حضرت عمر آئے تھے وہاں اسلام لانے تو حضرت حمزہ کو حضور نے کہا کھولو کون ہے کھٹکھٹ کر رہا ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے اور دروازے پر جو کھڑا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں. میں کہا کون کھڑا ہے؟ یہ کہا عمر ابن خطاب کھڑے ہیں. تو حضور نے فرمایا چلو میں کھولتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر حضرت عمر کا دانہ ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف یوں کھینچا اور ایک جملہ کہ اللہ اس کا داہنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے. یہ جملہ سنتی ہی حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. جہاں یہاں تک پہنچا انک رسول اللہ، فوراً جبریل آئے اور کہا ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج عمر بن الخطاب مسلمان ہو گیا. جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا، سارے فرشتے آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا. تو میں ام ایمن کا قصہ سنا رہا تھا. اب یہ حضور عبد المطلب جو حالہ کے پاس لے کر آئے، حالہ تو آخر تک زندہ رہی ہے. والدہ حضور کے پہلے انتقال ہو گئی اور حالہ جو ہے یہ دادی بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو عبد المطلب دادا تھے، یہ ان کی بیوی تھی. چنانچہ کہا کہ حالہ دیکھو یہ ہے لڑکا، اس کو سنبھالو. اور ام ایمن کو عبد المطلب نے کہا تجھے جو پیسہ چاہیے ہم دے دیں گے، تو تیری ذمہ داری میں یہ لڑکا ہے اپنے ساتھ.
کوئی کام ہو یہ ہو۔ جب عبد المطلب کی طبیعت خراب ہوئی، انتقال کا وقت قریب آیا، تو عبد المطلب نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ایک وصیت نامہ لکھوانا چاہتا ہوں میں، اب میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بال بھی سفید ہو گئے، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اور جو اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، صرف فکر مجھے اس بچے کی ہے۔ اب ان کی مسند لگتی تھی عبد المطلب کی حرم شریف میں کرسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھیلتے تھے، حرم میں دوڑتے تھے، اور دوڑ کر آ کر سیدھے وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو سارے چچا کہتے وہاں پر نہیں، دادا کی کرسی ہے، دادا کی جگہ ہے، دادا کی جگہ ہے، نہیں اٹھاتے۔ عبد المطلب دیکھ لیتے دور سے آتے ہوئے، تو عبد المطلب کہتے کہ دیکھو اسے مت اٹھاؤ، تم میں سے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ میری مسند نہیں ہے، یہ میری کرسی نہیں ہے، یہ اس کی کرسی ہے، میں اس کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ یہ کہتے تھے عبد المطلب، یہ جگہ اس کی ہے، میری نہیں ہے۔ ماں ام ایمن ہوتی تھی، تو ام ایمن اب عبد المطلب نے کہا پرائیویٹ مشورہ کرنا ہے بھائی مجھے، سب میرے بچے آ جاؤ، بیویاں آ جاؤ، پرائیویٹ مشورہ ہے، سارے مکہ والے نہیں آویں۔ ام ایمن کو بلایا۔ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی تھی، اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور کچھ ہی دن انہوں نے بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، کچھ ہی دن، جیسے ہاشم نے سلمہ کے ساتھ کچھ ہی دن گزارے تھے، اسی طریقے سے کہ عبداللہ نے بھی کچھ ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، لیکن چونکہ یہ جوان ہو چکے تھے، انہیں شکار کا بہت شوق تھا، عبداللہ کو بہت شوق تھا، یہ اکیلے شکار کھیلنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جب میں کل بتانا آپ کو بھول گیا، وہ سن لو، پھر اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حادثہ یہ ہوا کہ سارے جتنے بھی یہود نصارہ سے پہلے ذہن میں رکھو کہ مکہ مکرمہ میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، جو بت وغیرہ کے پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نمبر 2 اہل کتاب، یہود نصارہ، جن کو علم نجوم بھی تھا، تورات انجیل کے ماہر بھی تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہی آنے والا ہے، یعنی اسی جگہ آنے والا ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی انتظار میں تھے۔ نمبر 3 دیہات کے لوگ، قرب و جوار کے جو عربی بدو تھے، یہ نہ اہل کتاب میں تھے نہ مشرکین میں تھے، لیکن یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ اچھی جگہ ہے، یہ پتھر اچھا ہے، تو چلو، تو ان لوگوں نے بھی آ کر پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق مشرکین مکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں آدمی کون ہے، دیہاتی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، لیکن یہود نصارہ انٹرسٹ لیتے تھے، یعنی پورا جو ہے ان کا خیال کرتے تھے۔ ایک خیال کرتے تھے کا مطلب کہ ان کا واچ میں رہتے تھے، جاسوسی میں رہتے تھے کہ یہی آدمی ہے، یہی ہے۔ چنانچہ یہود نصارہ کی عورتیں مکہ مکرمہ میں بہت آئی تھی۔ ایک تاریخ میں کی کتاب میں آج ظہر بعد میں مطالعہ کر رہا تھا، 200 یہودی عورتیں حضور کے عبداللہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، 200۔ انہوں نے ثابت کیا ہے فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی یہود نصارہ کی عورتیں، وہ کسی طریقے سے بھی عبداللہ سے شادی کر لے ہوئے، کسی طریقے سے وہ جو ہے یعنی بس عبداللہ جو ہے وہ نبی والا جو پانی ہے وہ ہمارے پیٹ میں آئے، بس ان کے 200 تھی، انہوں نے لکھا ہے، اور سب انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں 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 نام بھی لکھوائے ہیں۔ اتنی چیز عام ہو گئی مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، عبد المطلب جو تھے انہیں خواب آتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ عبد المطلب نے سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کو بشارت بہت ہوتی تھی، اور اس کے خواب یہ دیکھا عبد المطلب نے کہ ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی، وہ جو عبداللہ کے ساتھ حادثہ ہوا
وہ باتیں سناؤں گا. پہلے یہ یاد آ گیا, یہ سنا دوں کہ عبد المطلب کے پیٹھ میں سے ایک زنجیر نکلی. اس زنجیر کا ایک حصہ آسمان میں اور ایک حصہ زمین میں, اور ایک حصہ مشرق کی جانب, دوسرا حصہ مغرب کی جانب. یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے. کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی, جس کے ہر پتے سے ایک نور ایسا چمک رہا ہے جیسے آفتاب کے نور سے ہزاروں درجے بڑھا ہوا ہے. اس درخت کی شاخوں کو قریش کے کچھ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں, اور قریش میں سے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں. جب یہ سارے مل کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا ان کو دور سے ہٹا دیتا ہے. عبد المطلب نے یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا. یار میرے پشت سے جو ہے تو زنجیر نکل رہی ہے, اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا 9 خواب دیکھے تھے, ان 15 خواب دیکھے تھے, 15-16, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سارے تو میں سنا نہیں سکتا, ایک یہ بھی ہے. ایک لڑکا آ کر ان کو دور ہٹا دیتا ہے. تو یہ عبد المطلب تعبیر لینے کے لیے یہودی کے پاس جاتے تھے, کیونکہ یہودی جو تھے وہ یعنی اہل کتاب تھے, ان کا ایک مقام تھا. یہود نصارہ تورات انجیل کے ماہر تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ انتظار میں بھی تھے. تو سب کچھ انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, پیدا ہونے والا ہے. علم نجوم کے ماہر تھے. چنانچہ گئے تو ان کو خواب کی تعبیر بتائی گئی, تمہاری نسل میں ایک لڑکا, ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اتباع کریں گے, اور آسمان اور زمین کے لوگ اس کی حمد و توصیف کریں گے. اس خواب کی بنا پر عبد المطلب نے آپ کا نامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور خواب میں بھی دکھایا گیا کہ عبد المطلب پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے, محمد نام رکھنا. حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھنا, محمد رکھنا, محمد رکھنا. خدا کی شان, یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے, جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے یہاں وہ محمد نام رکھتے. جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد, اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے, ہمارے گھر میں محمد ہے, محمد ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے, کہ حضور کو تو 2 نام تھے, محمد اور احمد. تو احمد نام رکھنا اتباع سے بھول گئے. پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد, صرف محمد نہیں, محمد اور احمد. تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے, محمد رکھا ہے. یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے, وہ الگ ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں, 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا, آپ تو کہہ بھی دیا. 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو. چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں, یہود نصارہ سب, اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے, عبداللہ, کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو. تو پلاننگ کی انہوں نے. پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا, جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے, کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے, اور کسی کو جو ہے خواہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں. ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے, اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب, یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے, بیٹا جاؤ شکار کھیلو, جاؤ 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 شکار کھیلو, جاؤ شکار کھیلو, جاؤ. ہرن لے کے آتے تھے, وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے. تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ, اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے. سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی, اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا, اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو, قتل کرو قتل کرو. اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے, یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد, اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے. کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے,
کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا. تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا, سب کو مارا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا, آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے. اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ نے بھی کہا. تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں, یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں, کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے نیکی کیے اس کو بچایا ہے, بس یہ میرا داماد بنے, یہ میرا داماد بنے, یہ میرا داماد بنے. چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا, قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے. اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا, قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے, شام تک پہنچے. حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹی بی کی بیماری, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ٹی بی شی بی تو تھی نہیں یا ہوگی. سردی, نزلہ, زکام, بخار, کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے, کوئی اچھا نہ لگے, جب دیکھو تب بخار, اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے. یعنی یہ کب ہوا ان کو, یہ جب سفر شروع ہوا, کچھ نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی, میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی. کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے, بیوی بھی آ گئی, بچہ بھی ہوگا, تو خرچے بڑھیں گے تمہارے, کوئی دھندا بندہ کرو. ابا کیا کروں دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ. چلو میں جماعت بناتا ہوں. تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی, ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا. یہ بھی گئے, لیکن اچھا شام پہنچے بھی, یہ نہیں کہ شام نہیں گئے, دھندا بھی کیا. اب دھندے میں نفع ہوا, نقصان ہوا, وہ بڑی تفصیل ہے اس کی. لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا. عبد المطلب انتظار میں تھے. پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا. چنانچہ حضرت آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی, کیا آئے گا میرا شوہر, آئے گا میرا شوہر, آئے گا. اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی. حارث کو بھیجا عبد المطلب نے. حارث یہ بڑا بیٹا تھا, یہ بھی دیر سے پہنچے. راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا. وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں, کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں, کوئی معاملہ ہو گیا, 10 دن میں پہنچنا ہے, 15 دن میں پہنچے, 20 دن میں پہنچے, دیر ہو گئی. وہاں جب پہنچے, وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی, وہ بچ نہیں سکا, اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا. حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی, یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا, باپ کو کیا کہوں گا, عبد المطلب کو کیا کہوں گا, مکہ والوں کو کیا کہوں گا. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا, تو بھرے ہوئے تھے یہودی, وہ بھی دیکھنے آتے تھے. ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا. یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے, وہ یہی ہے. نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے, وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے, یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی, بیماریاں بھی. چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا خبر آتی ہے, کیا خبر آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے. عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے بہت محبت تھی, اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو. تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں. چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے. اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی, قریب قریب میں تو تھا ہی, بھاگی بھاگی آ گئی. بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی, کیا خبر ہے, عبداللہ کہاں ہے, کیسی طبیعت ہے ان کی. اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے.
جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اور حمل بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جب یہ خبر پہنچی، آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا کہ ارے عبداللہ، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے۔ تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں۔